السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگنے کا ایسا طریقہ جس سے کبھی دعا رد نہ ہوگی۔ ایک بہت ہی گنہگار شخص حج ادا کرنے چلا گیا۔ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بولا، الہی، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور کلمہ حج میں 2 حرف ہیں، ہے سے تیرا حکم اور جیم سے میرے جرم مراد ہیں، تو اپنے حکم سے میرے جرم معاف فرما دے۔ آواز آئی، اے میرے بندے، تو نے کتنی عمدہ مناجات کی، پھر کہو۔ دوبارہ نئے انداز سے یوں پکارتا ہے، اے میرے بخششنہار، اے غفار، تیری مغفرت کا دریا گنہگاروں کی مغفرت و بخشش کے لیے پرجوش ہے، اور تیری رحمت کا خزانہ ہر سوالی کے لیے کھلا ہے۔ الہی، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں اور حج 2 حرف پر مشتمل ہے، ہے اور جیم۔ ہے سے میری حاجت اور جیم سے تیری جود و کرم ہے، تو اپنے جود و کرم سے اس مسکین کی حاجت پوری فرما دے۔ آواز آئی، اے جوان مرد، تو نے کیا خوب ہم کی، پھر کہو۔ وہ پھر عرض کرنے لگا، اے خالق کائنات، تیری ذات ہر عیب و نقص اور کمزوری سے پاک ہے، تو نے اپنی عافیت کا پردہ مسلمانوں پر ڈال رکھا ہے۔ میرے رب، اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں۔ حج کے 2 حرف ہیں، ہے اور جیم۔ ہے سے اگر میری حاوت ایمانی اور جیم سے تیرا جلال مراد ہے، تو نے اپنی جلال کی برکت سے اس ناتواں ضعیف بندے کے ایمان کی حلاوت کو شیطان سے محفوظ رکھنا۔ آواز آئی، اے میرے مخلص ترین عاشق و صادق بندے، تو نے میرے حکم، میرے جود و کرم اور میرے جلال کے توسل سے جو کچھ طلب کیا ہے تجھے عطا فرمایا۔ ہمارا تو کام ہی مانگنے والے کا دامن لینا ہے، مگر بات تو یہ ہے کہ کوئی مانگے تو صحیح، کسی کو مانگنے کا سلیقہ تو آتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دل سے پوچھے کہ آپ لوگ اتنی لگن عاجزی سے دعا کرتے ہیں نا؟ ہم دعا کرتے ہیں اللہ یہ دے دے اور وہ دے دے، ذہن کہیں زبان کہیں۔ تو پیارے پیارے اسلامی بہن بھائیوں، دعا اللہ کی حمد و ثنا اور عاجزی سے اور توجہ سے مانگیں گے تو اللہ سنے گا اور بھی قبول کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی مانگنے کا سلیقہ اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قیامت کے دن کے گواہ۔ قیامت کے دن ہر انسان کے گناہوں پر 8 گواہ پیش ہوں گے۔ پہلا گواہ، جس جگہ بندے نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ دوسرا گواہ، وہ دن بھی گواہی دے گا جس دن بندے نے گناہ کیا ہوگا۔ تیسرا گواہ، قیامت کے دن بندے کی زبان گواہی دے گی۔ چوتھا گواہ، انسان کے جسم کے باقی اعضاء، ہاتھ پاؤں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ پانچواں گواہ، 2 فرشتے جو تم پر نگران مقرر ہیں، وہ معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ چھٹا گواہ، وہ نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں، تو زبان بھی گواہی دے گی اور نامہ اعمال بھی دیکھا جائے گا۔ ساتواں گواہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی گواہی مانگیں گے۔ آٹھواں گواہ، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، جو تم گناہ کرتے ہو ہم قیامت کے دن اس پر گواہ ہوں گے۔ پورا سلام کرنے کی فضیلت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک دوسرے شخص آیا اور اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس کی 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 30 نیکیاں ہیں۔